حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ و قدرہ بالعین. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت بھی اکثر اموات موتاں اللہ دی قضاء اور قدرت کے بعد نظر بنار ہو سکتا. ہر بنانا اتنے کائی دوڑی رکھ چھوڑی کہا ڈبا رکھ چھڑا نظر تو بچ ویسی ہنگ نہیں بچنا. کائی دوڑی کی طاقت دی نظر تو بچے سی. گڈی چلی گی پیچھے جوتی ٹنگ چھوڑی ہے نا جی. کئی دیکھے آنا سا رکشے پیچھے جتیاں ٹنگی ہیں. کیا وہ جتی جتنی طاقت ہے جو نظر تو بچے سی؟ کیا اس کالی ڈوری جتنی طاقت ہے بچہ جمنا ہو جو مت تو کالا نشان لا دو تب نال لا کے وہ نظر بد تو بچے سی. اساں کالے گٹ پا دو جی وہ نظر بد تو بچے سن. کالے ہاتھاں دھاگے پا دو نظر بد تو بچے سن نہیں بچے نہیں. کچھ کم ہے جننا جی اگر تسی کرے سو نا نظر بد تو کیوں ویسی. صرف نظر بد نہیں جادو تو بچ ویسو تعویذ ٹونے تو بچ ویسو ہر قسم دی پریشانی تو. اج کل لوگ پریشان ہیں کاروبار پریشانی گھر دے وچ پریشانی بندے بیمار ہیں گھر دے وچ. وجہ کی ہے؟ وجہ سب تو زیادہ اے نظر بد ہی ہوگی. اج دا جمعۃ المبارک انتہائی اہم موضوع تے جڑا ساڈے معاشرے چ ایک عام پایا وینا اور وہ چیز ہے نظر بد. بری نظر یہ کیوں لگنی اس کے اسباب کی بن اور کس دی لگنی وٹ از دا علاج کے وے اس چیز سے آج بیان کرنا. میں جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے سورہ یوسف اس دی آیت نمبر 67 اس دی رب تعالیٰ فرما رہا کہ جس ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف دے والد انہوں دے 11 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے؟ 11. اور انہوں چو 10 یوسف علیہ السلام تب الگ ہو گئے اور مصر پہنچ گئے. انہوں چو 10 بیٹے چونکہ یوسف بڑے خوبصورت ہے وہ بھی تو یوسف دے بھرا ہی ہے اور ایک پیغمبر دے بیٹے ہونے سارے حسن جوان اور خوبصورتی انہوں نے بڑی اچھی ہے. اور مصر شہر دے 4 دروازے. حضرت یعقوب علیہ السلام جس ویلے انہاں بھیجا نا مصر تجارت واسطے تو وہ کی فرمانے قرآن کریم دی آیت وقال یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹو یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد ایک دروازے دے وچوں سارے اکٹھے داخل نہ ہوئے. مصر دے 4 دروازے فرمایا کہ ایک ہی دروازے دے وچوں سارے 10 بھرا اکٹھے داخل نہ ہوئے. وادخلوا من ابواب متفرقہ الگ الگ دروازے چوں داخل ہوئے. 2-3 ایک ہی دروازے سے داخل ہو ونجے 2-3 دوسرے دروازے سے داخل ہو ونجے الگ الگ دروازے جو کی ہوئے داخل ہوئے. اور اگے اللہ دے نبی دا اللہ دے تے یقین بھی بڑا پختہ کہ اس واسطے حضرت یعقوب فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیئن اللہ کو میں تساں بچا نہ سکنا جیڑی تقدیر ہے اس ہو کے رہنا لیکن ایک سبب اختیار کرنا. جس طرح سے بیمار ہونے ہیں ڈاکٹر کو کہنے ہیں ایک سبب اختیار کرنے ہیں حالانکہ شفا کون دینا؟ اللہ دینا. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ سبب نظر لگنا ویسے نظر کا لگنا یا نہ لگنا یہ تقدیر ہے اور ایک کس طرف ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. فرمایا ان الحکم الا للہ فیصلہ صرف کس طرح ہونا اللہ دا. علیہ توکل تو میں اسی تے بھروسہ کیتا وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور جڑے اللہ تے بھروسہ کرے نے انہاں رب تے ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اور 10واں مقصود یہ کہ یعقوب علیہ السلام دے 10 بیٹے
اور 10 بیٹا اور کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ دروازے چ داخل ہونا، ایک دروازے چ داخل گویا اللہ دے نبی اور او اللہ تعالی دے نبی کہ جنہاں دے والد بھی نبی، جنہاں دے دادا بھی نبی، حضرت یعقوب دے والد حضرت اسحاق او بھی نبی، حضرت اسحاق دے والدین حضرت ابراہیم او بھی رب دے نبی، تے یعقوب علیہ السلام جنہاں دے خود بھی نبی، جنہاں دا بیٹا یوسف بھی نبی، جنہاں دے والد بھی نبی، جنہاں دے دادا بھی نبی، او اپنے پتروں نوں آکھنے پین جس ویلے مصر داخل ہو وجے تو اس ویلے سارے اکٹھے ایک دروازے جو داخل نہ ہوئے، الگ الگ دروازے چکی ہوئے. کوئی نظر بد اتنی بری چیز ہے، بری نظر کہ جس تو بچان واسطے اللہ دے نبی بھی اسباب اختیار کر رہے ہیں، اللہ دے نبی بھی اسباب اختیار کر رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے تشریف لائیں نا مکہ دے اندر، اس دے وچ بھی نظر بد بڑی مشہور ہے. اتنے ایک قبیلہ ہے بنو اسد، وہ قبیلہ کیا کرے نیا 3 دن روٹی نہیں کھانے، 3 دن روٹی نہیں کھانے، اور وقت جس بھی اونٹنی دے کولوں گزر منجنا، جس گائیں کولوں گزر منجنا، گھر بن کے اپنی لونڈیاں آئے آخنے کہ انج کر اے پیسے پکڑ، برتن پکڑ، اور فلاں بندے دی گاں ہے اسے گھر جاؤ اور گوشت لے آؤ، گوشت لے آؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ اصل نظر لا دیتی اور وہ لونڈی انہوں دی نگرانی مینی گئی، پیسے گن کے ہانڈی گن کے اس کے گھروں گوشت واقعی وہ گائے ذبح ہو چکی ہوگی اور گوشت گن کے واپس آئے، گوشت گن کے. نظر بد اتنی بری چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نظر لانے کی کوشش کی تھی. بنو اسد قبیلہ رہا، قریش آیا، انہوں نے خدمات حاصل کی تھی، لیکن جس کی حفاظت خود خدا کرے اسا پھر کچھ فانوس بن کے جس کی حفاظت خود ہوا کرے اسے کون سزا دے سکتا ہے جس کی حفاظت خود خدا کرے. انہوں نے بڑی کوشش کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے قرآن پڑھ رہے ہونے نا کعبہ شریف اور قرآن پڑھے بندہ اور زبان ہوئے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کیوں نہ دل پھر ونجن، تو وہ بڑی کوشش کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلے تلاوت کر رہے ہونے کہ اسی کی کرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ نظر لما اور نظر نہ آپ نے گرا دیوا. اور اس چیز کا ذکر سورہ قلم کے اندر ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. قرآن اخنا یہ کافران دی بڑی کوشش ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نگاہ نہ تساں گرا دینا. گویا نظر دا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نگاہ نہ تانوں گرا دیمن اور انج نہیں کر سکنے جس ویلے قرآن سنے نے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں پڑھی، میں حیران ہو گیا. وہ حدیث تجھے سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت بھی اکثر اموات موتاں اللہ دی قضاء اور قدرت کے بعد نظر بنار ہو سکتا، نظر بد نال. اکثر موت کس نال واقع ہو سی؟ نظر بد نال واقع ہو سی. اس واسطے علماء آخر کہ اگر اللہ تہاڈے تے کوئی نعمت کیتی، تانوں اللہ کوئی نعمت دیتی، کوئی تو اللہ تانوں کوالٹی دیتی، اساں چھپاؤ، اساں اللہ تانوں مال دیتا اساں چھپاؤ، پردہ پاؤ. اللہ تساں کوئی ہور نعمت دیتی اساں کی کرو چھپاؤ. اس واسطے کہ نظر بد جس ٹائم لگ وینی تو پھر انسان آخنے نہیں نظر ساڑھے ایک مشہور ہے نظر پتھر آمی چیر دینی، پتھر آمی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی ان العین تدخل الرجل القبر، نظر بنیا قبر داخل کر دینی، والجمل الکبر، اور اٹھ ٹلنا پہ نہ ہوئے نا اساں نظر لگ منجے، اٹھ ڈانا اور اس ویلے ہانڈی دے وچ آوے نا، اس ویلے ہانڈی دے وچ آوے نا۔ نظر اتنی بری چیز ہے، نظر بد، اور یہ ضروری نہیں کہ بھڑا بندہ اسی تو اس کی نظر ہی لگ سی، بعض اوقات نیک بندے کی نظر بھی لگ گئی، بعض اوقات انسان اپنے والدین کی نظر لگ گئی، بچے اچھے لگنے، ہر کسی بچے اچھے لگنے، بچے اپنے والدین کی ہوا نہیں نظر لگ گئی، اور بعض اوقات ان بھی ہونا بندے اپنی آپ نظر لگ گئی، انسان آئینہ دیکھنا، شیشہ دیکھنا، اس اپنی نظر آپ لگ گئی، اس واسطے تو دعا دیتی گئی، اور میں جس ویلے شیشہ دیکھو تو آخو اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو ماں کتنا اچھا بنایا، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ جس ویلے اسی دعاواں پڑھنے تو گویا اسی نظر بد تو اپنے آپ کے کر رہے ہونے، بچا رہے ہونے۔ ایک حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چو آ رہے ہیں، سوری مدینہ چو مکہ شریف تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور ایک مقام ہے جوفہ دا جتھے آ کے احرام بندہ رہنا، جتھے آ کے احرام، جس ویلے حاجی پاکستان چ رہنے نا تو اس ویلے ساڈا جڑا میقات ہے پاکستان آنا وہ یلملم، اور جس ویلے تسی مدینہ شریف تو مکے ہونے ہو تو اس ویلے جڑا میقات ہونا جتوں احرام تو بغیر اگے جانا جائز نہیں ہے، حج و عمرہ کرنے والا، وہ نام ہے جوفہ، مقام جوفہ۔ جلے حضور اتنے پہنچے نا اور صحابہ احرام اپنا کی کرن لگے، تبدیل کرن لگے، اور احرام بنانے تو پہلے غسل کرنا بھی سنت ہے، وہ صحابہ غسل کرن لگے تو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے خوبصورت جسم والے صحابی نے حضرت سہل بن حنیف، حضرت سہل بن حنیف، انہاں جلے غسل کرن لگے نا لازمی گل تیمم تبند ہوئے سی، ایک دوسرے صحابی عامر بن ربیعہ اور انہاں دیکھ رہے بڑا خوبصورت جسم ہے، انہاں دیکھیا نا تو انہاں کہا جی بڑا سونا، آج تک میں تہاڈے جہا سونا بندہ نہیں دیکھیا، وہ گل کرینے گئے فوراً حضرت سہل بن حنیف گرے اور بے ہوش ہو گئے، بیٹھے اور نظر لگ گئی، نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دسا گیا کہ سہل بن حنیف بیٹھے بے ہوش ہو گئے اور ہاتھ بھی نہیں ہلا رہے، پاؤں بھی نہیں ہلا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً تشریف لے آئے اور آ کے پوچھا کہڑے بندے کے بارے تہاڈا گمان ہے کہ انہاں دی نظر لگی ہو سی صحابہ کو؟ تو صحابہ دسیا حضور حضرت عامر بن ربیعہ وہ بھی صحابی ہے، انہاں دیکھ رہے کہ انہاں یہ جملہ ادا کیتا کہ میں اتنا سونا بدن آج تک پہلے نہیں دیکھا، اور ہو سکنا انہاں دی نظر لگی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عامر بن ربیعہ نے فوراً بلایا، فوراً حضرت عامر بن ربیعہ جب حاضر ہو گئے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتغیظ علیہ، حدیث کے الفاظ حضور نہ غصے ہوئے، حضور کیوں ہوئے؟ غصے ہوئے حضرت عامر بن ربیعہ، اور کی فرمایا؟ فرمایا علامہ یقتل احدکم اخاہ، فرمایا تسی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنے ہو؟ اپنے بھائی میں اور میں دسن لگا کہ جس ویلے کوئی چیز چنگی لگے تو کی پڑھو کہ جس نال تہاڈی نظر نہ لگے، کسی بندے نقصان نہ ہوئے، کوئی چنگا جانور وے گنو، ڈنگر وے گنو، بکری وے گنو، کوئی اچھا بچہ لگ گیا، کوئی اچھا انسان نظر آ گیا تو کی زبان چو ادا کرو۔ دیکھو نا مسلمان آپس کی بن بھائی بھائین، جس ویلے مسلمان بھائین یہ مطلب ہے مسلمان دا کم ہے اپنے مسلمان دی ہر ویلے خیر منگنا، اپنے بھرائی دی ہر ویلے خیر منگنا، تو جس ویلے تسی خیر منگو نا اور رب بڑا غفور رحیم ہے، یعنی تسی ہر کسی دی خیر منگ رہے ہو تو کیا رب تعالیٰ تہاڈی خیریت نہ چاسی؟
فرمایا نا یہ بھی میں گل پڑھی ہے کہ اگر تسی اپنے مسلمان بھائی واسطے دعا کرے لو، مسلمان بھائی واسطے، مسلمان سارے بھرا بن، مسلمان بھراؤ واسطے تسی دعا کرے لو نا تے اللہ تعالی اس دے حق وچ دعا تہاڈی بعد وچ قبول کرے نا، پہلے تہاڈی اپنے حق وچ قبول ہونی، پہلے تہاڈے اپنے حق وچ قبول کری ہونی۔ ہوں میں تمہیں دسن لگا کہ تسی کوئی چیز چنگی لگ جائے، کوئی فصل چنگی لگ جائے، کسی گیارج کنک چنگی کھڑی، ہوں گڈیاں کھڑی ہیں کنکاں تمہیں نظر آ گئی، کسی گیارج میں پھل چنگی کھڑی، یا چاول کی فصل ہے گنے کی وہ چنگی کھڑی، تساں چنگی لگ گئی، کوئی بندہ چنگا لگ گیا، کوئی بھی چیز تساں اچھی لگ گئی، کیا کرو؟ ہوں اس حدیث سے اس کا جواب ہے۔ حضرت سال بن حنیف جلے ڈٹھے نا، حضور بلایا عامر بن ربیعہ نو، اور پھر انہوں غصے ہوئے اور فرمایا کیوں تسی اپنے بھائیاں قتل کرے ہو؟ اگے حضور جواب بھی دیتا، فرمایا ہلا اذا رأیت ما یعجبک برکتا، جس ویلے تسا ویکھیا اور تسا اچھے لگے تسا انج کیوں نہیں آکھا بارک اللہ، انج کیوں نہیں آکھا بارک اللہ، اللہ تسا برکت دے دے، اللہ تسا برکت دے دے۔ اور یہ بہت بڑا جملہ، چھوٹا جملہ نہیں ہے، اصل تو یہ آخنا چاہیے تبارک اللہ و احسن الخالقین، اللہ بڑی برکت والا، بڑا اچھا وہ پیدا کرنے والا، کسی بھی چیز کو اچھا بنا دے تو یہ اس کی ذات ہے۔ تو جی اگر یہ نہیں ہونا تو زبان چ اتنا سارا آپ چھوڑو بارک اللہ، اللہ مبارک فی، اے اللہ سے برکت عطا کر دے، اللہ تعالیٰ برکت دے دے، اس نہ کی ہو سی اگلا بندہ نظر بد تو اگلے کی چیز نظر بد تو بچ ویسی، مسلمان بیراؤ اور نقصان ہون تو کیوں ویسی بچ ویسی، اور اگر تسی کسی کا نقصان ہون تو بچانے ہو تو اللہ تہاڈے فائدے ہی فائدے کر دے سی۔ ہوں تسی جاؤ نا سعودی عرب حج عمرے تے، وہ سعودی عرب جو عربی لوگ ہیں نا انہوں کی بڑی اچھی عادت ہے، وہ اکثر منہ جو اکثر مبروک، منہ جو تو سنا ہو سی مبروک، اس کا مطلب ہی کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ مبارک، اے اللہ تعالیٰ اساں کے دے برکت دے۔ تو جس عربی نہیں ہونی زبان چ ویسی آخو اللہ تعالیٰ کا برکت دے گی، اللہ کے دے گی برکت دے گی۔ اور بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عامر بن ربیعہ کے فرمایا، اے عامر بن ربیعہ، ہوں ابو علاج بھی ہے نظر دا، اے عامر بن ربیعہ وضو کرو، کی کرو؟ انہیں وضو کیتا، اپنے بازو دھوتے، اپنے پیر دھوتے، اپنا منہ دھوتا ایک برتن دے اندر، وضو کر کے فرمایا اے جڑا پانی نا اے سال بن حنیف دیتے چھڈو، اے پانی سال بن حنیف دیتے پایا گیا، فوراً ہوش آ گئے اور خوش و خرم۔ یہ علاج نظر دا، جس بندے دی نظر لگی نا پتا اس بندے دی کی لگ گئی نظر، اس بندے وضو کراؤ، وضو کرا کے کسی برتن اور وہ پانی اس بندے دیتے چھینٹے مارو، وہ بندہ کی ہو ویسی ٹھیک ٹھاک ہو ویسی، وہ جانور بھی ٹھیک ہو ویسی، جانورہ نظر لگ گئی وہ بھی کی ہو ویسی ٹھیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، حضور نے فرمایا نظر بد حق کے، اگر کوئی چیز تقدیر تو اگے بڑھ سکیا تو نظر بد ہو گیا، نظر کیوں؟ اس واسطے کہ جس ویلے انسان کسی دیکھنا نا جس کی نظر لگنی اس کی نظر چ ایک حرارت نکلنی، کی نکلنی؟ حرارت، گرمی جیڑی اگلے بندے من کے کرے گی نقصان پہنچانی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے نظر دے وچ نقصان کیویں پہنچنا، سنا ہے حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو دھاریاں والا سپ جس اتنے کالیاں دھاریاں ہوئیاں یا سفید کی ہوئیاں دھاریاں، فرمایا او دھاریاں والا سپ جلے دو دھاریاں تساں ویکھو نا اساں فوراً مار دیو، اساں فوراً مار دیو، یا افا سپ، اساں انگلش وائپر آخنے افا سپ، جساں اسی آنے چھجلیا سپ ہنج کرے نا، فرمایا دیکھو اساں فوراً مارو، اس واسطے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو دو دھاریاں والا سپ ہے نا، اور دوسرا حدیث کے الفاظ او سپ جس کی دم چھوٹی ہونی،
جس دی دم کیوں نہیں دم چھوٹی ہونی، بعض اوقات انہوں دی دم بہت لمبی ہونی نا، جس دی دم چھوٹی ہونی نا سپ دی، فرمایا دیکھو یہ دھاری دار سپ تے جس دی دم چھوٹی اساں فوراً مارو، اس واسطے کہ حضور علیہ السلام فرمایا یہ سب کسی ویکھ بھی گنے نا تو ان کی نظر اتنی تاثیر ہے، زہر تو دور کی گل ہے، اس کی نظر اتنی تاثیر ہے کہ جساں ویکھیے وہ بندہ انا ہو نا، وہ بندہ کیا ہوگا نا انا ہوا نا، اگر حاملہ عورت اساں وہ سب دے گنے اس کا حمل ٹھہر رہا، نظر کے اتنی پاور ہے، نظر کے اندر اتنی پاور ہے، اور جڑا چھجری والا سپ ہے پر وہ بندہ جسے دے گنے بندہ اتھی ہلاک ہوا نا، ڈنگ مارنا تو دور دی گل ہے، نظر بد دے وچ اتنی چیز طاقت ہونی کہ وہ بندہ کدھر داخل کر دینی قبر وچ۔ میں پہلے حدیث دسی حضور فرمایا اکثر میری امت دی موت نظر بد نہ ہو سی، میری امت دی لوگوں دی موت کس نہ ہو سی نظر بد نہ، وقت کا علاج کی وے اور میں سو دسا کہ ایک تو کوئی چیز دیکھو ایک پکی روٹین اور عادت بنا لو، آخو بارک اللہ، اے آخو تبارک اللہ واحسن الخالقین، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ بھی آپ چھوڑو نا، اسی کیا کریں نا سنا میں گل، اچھا گھر بنایا نا اتنے کائی ڈولی رکھ چھوڑی، کہاں ڈبا رکھ چھڑا، نظر تو بچ ویسی ہنگ نہیں بچنا، کائی ڈولی کی طاقت ہے جی نظر تو بچے سی، گڈی چلی گھی پیچھے جتی ٹنگ چھوڑی ہے نا جی، کئی دیکھے آنا سا رکشا پیچھے جتیاں ٹنگی ہیں، کیا وہ جتی جتنی طاقت ہے جو نظر تو بچے سی، کیا اس کالی ڈوری جتنی طاقت ہے بچہ جمنا ہو جو مت تو کالا نشان لا دو تب نہ لا کے وہ نظر بد تو بچے سی، اساں کالے گٹ پا دو جی وہ نظر بد تو بچے سن، کالے ہاتھاں دھاگے پا دو نظر بد تو بچے سن، نہیں بچے نہیں، نظر بد تو بچے سی تو یہ چیز بچے سی جلے دیکھنا آپ سی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جلے دیکھنا آپ سی بارک اللہ اللہ تعالی برکت دے گی، یہ اساں یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، دیکھو نا السلام علیکم چھوٹا جا جملہ تیرے تے سلامتی ہوئے، تیرے تے کی ہوئے سلامتی ہوئے، اور یہ اساں آخ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن ان میں بے شمار کی من فائدے میں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام بھی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ کم ہے جن نا جی اگر تسی کرے سو نا نظر بد تو کیوں ویسی، صرف نظر بد نہیں جادو تو بچ ویسو، تعویذ ٹونے تو بچ ویسو، ہر قسم دی پریشانی تو اج کل لوگ پریشان ہیں، کاروبار پریشانی جی، گھر دے وچ پریشانی جی، بندے بیمار ہیں گھر دے وچ، وجہ کی ہے وجہ سب تو زیادہ اے نظر بد ہی ہونی، اچھا کام کیڑے کرنے حدیث سنو کمال کی حدیث میں پڑھی نہ تو میں حیران رہ گیا کہ حضور علیہ السلام آج تو 1500 سال پہلے اساں انہاں ساریاں گلاں تو بچا کے تشریف لے گئے، یہ ہن ساڈا کام کیا سی انہاں تے کی کریے عمل کریے۔ حدیث پاک سنو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، فرمایا جس فجر دی نماز پڑھی پورا دن اللہ تعالیٰ دی ذمہ چاہے نا، پورا دن اللہ دی حفاظت آوے نا، فرمایا جیڑا بندہ صبح دی نماز پڑھنا پورا دن اللہ دی حفاظت اللہ دی پناہ حاصل آوے نا، اور دوسری حدیث حضور علیہ السلام فرمایا جس بندے نماز پڑھ کے اپنے آپ اللہ دی حفاظت دے دیتا بات تسی اللہ دی حفاظت توڑو نہیں، اساں بندہ نقصان پہنچا کے تسی اللہ دی حفاظت کا ذمہ توڑو نہیں، اس واسطے کہ تسی حفاظت کا ذمہ اگر توڑ دیتا اس بندے نقصان پہنچا دیتا تو اللہ تعالیٰ تساں پکڑ گئی سی، اور جساں اللہ پکڑ گئی نہ ہوا تساں جہنم کی آگ وچ پھینک دینا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، صبح دی نماز پڑھو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہی چاہ جاؤ، اور حضور علیہ السلام فرمایا بھائی تسی فجر دی نماز چھوڑ کے اللہ دی حفاظت نہ چھوڑ دیو، فجر دی نماز دی کوشش بھی کرو، سارا دن رب دی حفاظت کی کرے سو،
رس ہو، نظر بد تو بھی بچ ویسو، جادو تو بھی بچ ویسو، ٹونے تعویذ ہر چیز تو کیوں ویسو بچ ویسو۔ اسی طرح نظر بد کس تو بچنا، حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہی، آپ حضرت امام حسن اور حسین جڑے آپ دے نواسے انہاں آپ دم کریں لے، کی کریں لے اور دم کڑے کریں لے، ویزکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اور ایک دم کر کے نا حضور فرمانے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل نام یہ دم کریں گے۔ اتنے پیارے کلمے، انہوں نے ترجمہ پڑھ کے سنانا، یہ ترجمہ کی دے کہ میں تساں اللہ تعالیٰ دی کلمات دی پناہ دے اندر دینا، کس چیز تو، ہر شیطان تو، ہر زہریلے کیڑے تو، ہر نقصان پہنچانے والی نظر تو، میں تساں کس دی پناہ دینا، اللہ دی پناہ۔ ساڈا بھی کام ہے کہ اسی بھی اپنے اولاد کی کیتا کریے، دم کیتا کریے، اور اپنے گھر دے وچ جانوراں بھی دم کرو نا کہ میں تساں اللہ دی پناہ دینا، کس دی پناہ؟ امان میں دی پناہ خدا دی حوالے اللہ دی۔ بڑیاں آخریاں بڑے پیارے کلمات، پناہ خدا دی، پناہ حوالے رب دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جڑا سارا پچھو دین آ رہا یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا کی خوبصورت ہے۔ امام حسن اور حسین حضور دم کرے لے، اور اگے فرمایا کہ ایک اور دم بھی ہے، اللہم اصرف عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، جسا نظر لگی نا اسے سینے دے ہاتھ رکھو، اے دعا پڑھو، اے اللہ اس نظر دی گرمی بھی ختم کر دے، اس دی سردی بھی ختم کر دے، اس دی تکلیف بھی ختم کر دے، اس دی تکلیف بھی ختم۔ اور جڑی میں سورہ قلم دی آیت تہاڈے سامنے پڑھی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس کے بارے بھی امام حسن بصری فرمانے نا 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، اللہ نظر دا اثر ختم کر دے سی، اللہ نظر دا اثر کی کر دے سی، ختم کر دے سی۔ اور یہ چیزاں اج اسا چھوڑ دیتیاں، یہ چیزاں اج اسا چھوڑ دیتیاں، جس کی وجہ تو اسی کیوں ہونے نظر بد دی شکار ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا نظر بد کا ایک بہت بڑا سبب ہے حسد کرنا، کی کرنا؟ حسد کرنا۔ جس ویلے بندہ کس نال حسد ہونا نا اس ویلے بندہ اس کی نظر بد کی ہو گئے نا، شکار ہو گئے نا۔ اور آخری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد تو بچو، کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حضور نے فرمایا حسد نیکیاں انج کھاوے نا جنہیں اگ لکڑیاں کھاوے نہیں، پہلے چھڑیاں نیکیاں نہیں کوئی، تے بعد دوئی بندنا حسد کر کے اسی اپنی نیکیاں کی کر دینے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن ہوئے اس دے دل وچ حسد اور ایمان دو شیاں کٹھیاں جمع نہیں ہو سکدیاں، یا ایمان ہو سی یا حسد ہو سی، یا ایمان ہو سی یا دو شیاں کٹھیاں جمع نہیں ہو سکدیاں۔ اس واسطے جساں کسی دیکھو نا اس کو رب دی نعمت ہے، حسد نہ کرو، نظر بد نہ لاؤ، اساں برکت دی دعا دیو، اللہ تعالی اس وچ اور برکت دے دے، اللہ مامی دے دے، اساں رشک آکھ دینا۔ مومن جڑا اور رشک کرے نا اور منافق حسد کرے نا، اور باتو نظر بد اس دی طرف بھی جانا۔ اللہ تعالیٰ تو دعا بھی، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، سنتا دا فرمائے۔